بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے درس عقائد۔ اس کی تالیف کی ہے حجت الاسلام المسلمین غلام علی سنجیری نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی نے۔ آئیے سنتے ہیں امامت کے درس کا 50واں درس، صفحہ نمبر 391، رجت۔ ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا ان افراد کو جو خوف کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ خدا نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، تو وہ سب مر گئے اور اس کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 243۔ اہداف درس: رجت کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کا بیان۔ نمبر 2، ان آیات و روایات کی تحقیق جو رجت کی خبر دیتی ہے۔ مکتب اہل بیت میں موجود مسائل جو بدیہات میں شمار ہوتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ رجت ہے۔ البتہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ علماء اہل سنت اس بحث کی وجہ سے مکتب اہل بیت پر طعنہ زنی کرتے ہیں۔ ریفرنس نمبر 1، ابو غسان محمد بن عمر رازی جریر بن عبداللہ سے نقل کرتا ہے کہ میں نے جابر بن یزید جعفی سے، جو اصحاب امام باقر علیہ السلام میں سے تھے، ملاقات کی، لیکن اس سے حدیث نقل نہیں کی کیونکہ وہ رجت کا معتقد تھا۔ صحیح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 10۔ یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بیان ہوا ہے اور اس پر امام جواد و امام ہادی علیہ السلام کے دور میں باقاعدہ کتب تالیف کی گئی ہیں۔ کتاب اثبات الرجعت از فضل بن شازان اور کتاب الرجعت از ابن بابویہ قمی کا نام بطور نمونہ لیا جا سکتا ہے۔ الف، رجت کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ رجع یعنی پلٹنا، دوبارہ پلٹنے کے معنی میں ہے۔ ریفرنس نمبر 2، معجم مقالیص اللغت جلد دوم صفحہ نمبر 490۔ شیعہ اثنا عشری اپنے ائمہ معصومین اور امت پیغمبر میں سے دو گروہوں کے پلٹنے کے معتقد ہیں۔ ایک گروہ مومنین محض کا ہے اور دوسرا کافرین محض کا، لیکن یہ پلٹنا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے ظہور کے بعد اتفاق پذیر ہوگا۔ اس نظریے کو متعدد آیات اور کئی روایات کی مدد سے سمجھا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ اہل سنت علماء نے بھی اس پر اعتقاد کا اظہار کیا ہے، جیسے کہ ابن ابی دنیا، جو کہ علماء اہل سنت کے ہاں تائید یافتہ ہیں۔ ریفرنس نمبر 1، البدایہ والنہایہ جلد 11 صفحہ نمبر 8، تذکرۃ الحافظ جلد دوم صفحہ نمبر 677۔ انہوں نے اس زمن میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام من عاش بعد الموت رکھا ہے۔ اصحاب رسول میں سے بعض اس عقیدے کے معتقد تھے، من جملہ ابو طفیل اور اسبق ابن نابتہ۔ 2، قرآن اور رجت کے اسبات کے لیے قرآن، سنت پیغمبر اور عقل سے اسناد کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں وارد ہونے والی آیات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ الف، وہ آیات جن میں خدا کی قدرت متعلقہ کا بیان ہے، وہ آیات جو خدا کی ہر چیز پر قادر سمجھتی ہیں، کے ذریعے سے رجت کا اثبات کیا جا سکتا ہے، کیونکہ رجت محال چیزوں میں سے نہیں، لہٰذا ان آیات کی مصادیق میں رجت بھی شامل ہے۔ کیا خدا مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ سورہ قیامت آیت نمبر 40۔ بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 6۔ ایک شخص نے پوچھا، کون ہے جو ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ گھل گئی ہیں؟ اے رسول، کہہ دیجئے وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ خلق کیا تھا، اور وہ تمام مخلوقات سے آگاہی اور ان کا علم رکھنے والا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 78-79۔ بے، وہ آیات جو امکان رجت پر گواہ ہیں، وہ آیات جو نہ فقط یہ کہ اس بات کی خبر دیتی ہیں کہ یہ امر ممکن ہے اور خدا انہیں انجام دینے کی قدرت رکھتا ہے، بلکہ وہ ان امور کے واقع ہونے کو بھی بیان کرتی ہیں۔
ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا ان افراد کو جو خوف کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ خدا نے ان سے کہا مر جاؤ تو وہ سب مر گئے، اور اس کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 243۔ ترجمہ: ایک شخص ایک گاؤں سے گزر رہا تھا جس کے گھروں کی چھتیں گری ہوئی تھیں۔ تعجب سے کہنے لگا، کیسے خدا ان مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ خدا نے اسے موت دے دی اور 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 259۔ یہ آیت جناب عزیز علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اس کے علاوہ رجت کے اسباب کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر پرندوں کے زندہ ہونے کو بھی بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے۔ جیم: قرآن اور پچھلی امتوں کی رجت۔ ترجمہ: ہم نے جن لوگوں اور آبادیوں کو گناہوں کی وجہ سے نابود کر دیا وہ دنیا میں پلٹ نہیں سکتے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 95۔ کیفیت استدلال: اس آیت میں پلٹنا یا رجوع کرنا قیامت سے متعلق نہیں، کیونکہ قیامت میں تو سب ہی پلٹائے جائیں گے۔ جب یہ آیت قیامت سے مربوط ہی نہیں تو پھر قطعی طور پر دنیا سے متعلق ہے۔ ریفرنس نمبر 2۔ اس کے علاوہ اور بھی آیت ہیں جو امت اسلامیہ میں رجت کے وقوع پر دلالت کرتی ہیں، جیسے سورہ نور کی آیت نمبر 55، سورہ نحل کی 38-39، غافر کی آیت نمبر 11، سورہ نمل کی آیت نمبر 83، اور ان آیت کی کیفیت استدلال سے واقفیت کے لیے دیکھیے رجت صفحہ نمبر 44، مؤلف نجم الدین طبسی۔ نمبر 3، رجت درو روایات۔ مسئلہ رجت شیعہ اور اہل سنت روایات سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ہم اختصار کے ساتھ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اہل سنت نے امت مسلمہ کی جانب جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت سے باقی امتوں کے مقابل مشابہ تر جانا ہے، لیکن شیعہ روایات میں اس شباہت کی جزیات کی جانب بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ ریفرنس نمبر 3، الکافی جلد اول صفحہ نمبر 175۔ یہاں تک کہ ایک روایت بھی ان دونوں امتوں کے درمیان پائی جانے والی شباہت کو ذرہ بذرہ کی تعبیر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ریفرنس نمبر 4، عیون الاقبال الرضا جلد اول صفحہ نمبر 217، مجموع البیان جلد 7 صفحہ نمبر 234۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت کی خصوصیات میں سے ایک رجت بھی ہے، جس کی وجہ سے وہ موت کے بعد دوبارہ دنیا میں پلٹائے گئے۔ ترجمہ: پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ مبعوث کیا، کیا شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 56۔ روایت اہل بیت میں رجت کی صراحت کے ساتھ بیان موجود ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں جو رجت اور ہمارے پلٹائے جانے پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ ریفرنس نمبر 1، بحار الانوار جلد 53 صفحہ نمبر 92۔ بعض علماء تشیع کا تو یہ کہنا ہے کہ رجت کے بارے میں وارد شدہ روایات حد تواتر سے بھی زیادہ ہیں، اور دینی مباحث میں سے کم ابحاث ایسی ہیں جن کے بارے میں اس قدر روایات نقل ہوئی ہیں۔ ریفرنس نمبر 2، تفسیر المیزان جلد دوم صفحہ نمبر 108۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں، رجت کے بارے میں 500 سے زیادہ روایات نقل کی گئی ہیں۔ رجت کی بحث اہل بیت سے مروی زیارات اور دعاؤں میں بخوبی دیکھی جا سکتی ہے۔ من جملہ زیارت جامع کبیرہ، ریفرنس نمبر 3، ان رجکم حق لا ریب فیہ ولا ینفع ایمان نفس علم تکن آمنت من قبل، زیارت آل یاسین ویابکم مؤمنون، زیارت عیدین ویابکم مؤمنون، زیارت رجیہ، زیارت روزے، صوم
शाबान ज़ियारत अरबईन वशहदु अन्नकुम मुमिनून व बिअय्याबिकुम मौक़िनून। और इसके अलावा बहुत सी दूसरी ज़ियारत और अदिया मौजूद हैं। 4 आयमा की रजत का मकसद। इस अमर की इल्लत भी दूसरे कुछ अमूर की तरह मालूम नहीं। खुदा ने अपने बाज़ असरार हमारे लिए फाश नहीं किए। वमा औतीहिम मिनल इल्मी इल्लल कलीला के मवारिद में से एक यही बहस रजत भी है जो हमारे लिए रोशन नहीं कि आइम्मा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन की रजत की गर्ज क्या है। अलबत्ता बहस रजत में वारिद होने वाली बाज़ ताकीदात के मुताबिक रजत पर ताकीद और ईमान लाने की इल्लत दर्ज झेल अमूर है। अलिफ कमी और नक़ाइस को पूरा करना। रजत पर एतक़ाद मोमिनीन को उम्मीद दिलाता कि उनमें जो नुक्स मौजूद थे पलटाए जाने पर वो बरतरफ हो जाएंगे। मसलन बाज़ मोमिनीन ये ख्वाहिश रखते हैं कि आलम में बसने वाले शरीर अफराद पर होने वाले अजाब को देखें, वो भी इस दुनिया में। इस सूरत में रजत पर ईमान उनके लिए उम्मीद का बाइस बनता है, यानी मोमिनीन अपनी तशफ़ी की खातिर के लिए उम्मीदवार हैं कि इस दुनिया में एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जिसमें वो काफिरों को उनके अमाल की सज़ा मिलते हुए देखेंगे। रेफरेंस नंबर 1 अल रिजतुल औदा इलल हयाता सफ़ा नंबर 59। बे बाज़ अमाल की पादाश को दुनिया में पा लेना। रजत का सबसे कम फ़ायदा ये है कि मोमिनीन ये इम्कान रखते हैं कि वो बाज़ दर्जात के जिन तक रसाई मुमकिन थी और वो उन तक ना पहुंच सके और उनकी पादाश भी हासिल ना कर सके, उन्हें इसी दुनिया में हासिल करेंगे। मसलन मासूमीन अलैहिस्सलाम की रकाब में जिहाद करते हुए शहीद होना हर मोमिन की ख्वाहिश होती है कि दुनिया में इस मकाम को हासिल कर ले। रजत पर ये एतक़ाद फ़ायदा रखता है, यानी हमसे कहता है कि मोमिन इस मकाम जज़ा को इस दुनिया में पा सकते हैं। जीम निज़ाम हक़ की वसत पर ताकीद। रजत पर एतक़ाद हमें ये तालीम देता है कि बिलाखिर इस दुनिया पर निज़ाम हक़ छाएगा। तमाम इंसानों को ये एतक़ाद रखना चाहिए कि रजत के ज़रिए निज़ाम हक़ को वसी करने की इलाही सुन्नत का इजरा होगा। खुलासा दर्स दीनी मबाहिस में से एक जो मकतब तशय्युअ के लिए बहुत वाज़ेह करता है लेकिन अहले सुन्नत की अक्सरियत इसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं, बहस रजत है। शिया ये एतक़ाद रखते हैं कि इंसानों में से बाज़ को इसी दुनिया में वापस पलटाया जाएगा। इस एतक़ाद को आयत कुरानी, रिवायात अहले बैत और मासूमीन अलैहिस्सलाम से वारिद होने वाली आदिया और ज़ियारात के ज़रिए साबित किया जा सकता है। नंबर 2 रजत का आयात और रिवायात की मदद से असबात रोशन है, लेकिन इसकी इल्लत और हिकमत मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं। अलबत्ता इस बारे में अहले ईमान की तशफ़ी और ज़ालिमों से इस दुनिया में इंतकाम लेने की जानिब इशारा किया जा सकता है। सवालात रजत के मुनकरीन का क्या एतराज़ करते हैं। नंबर 2 वो आयात जिनमें से रजत का असबात किया जा सकता है उनकी तौज़ीह पेश कीजिए। नंबर 3 रजत पर दलालत करने वाले एक आयत तहरीर कीजिए। नंबर 4 रजत पर दलालत करने वाली 2 रिवायात बयान कीजिए। नंबर 5 रजत की इल्लत क्या है। दर्स ख़त्म हुआ। अगला दर्स नेक्स्ट पार्ट में सुनिए।